کا شامیانہ نہیں، جہاں تک آسمان کا شامیانہ ہے نا وہاں تک بغداد والے کا کرم برستا ہے. سمجھے ذرا، بولنے سبحان اللہ. کہتے ہیں امی جی جب میں غائب ہوتا تھا تو سورج کے اندر چلا جاتا تھا. تو مسکرا کے کہتی ہیں بیٹے کیا اب بھی سورج کے اندر جا سکتے ہو؟ سرکار غوث پاک نے کہا امی وہ اس وقت میرا بچپنا تھا، اب جوانی ہے. جب میں چھوٹا تھا تو سورج کے اندر چلا جاتا تھا، اب رب نے عبدالقادر کو جوان کر دیا. اب سورج میں وہ طاقت نہیں ہے جو عبدالقادر کو اپنے اندر سنبھال سکے. عبدالقادر کو اپنے اندر سنبھال سکے. پھر کب ایسے ہزار سورج بھی آ جائیں تو عبدالقادر کو سینے میں گم ہو جائے. جب یہ بات کہی تو ایک پتہ نہیں کیسا پڑھا لکھا تھا، وہ پڑھا لکھا تھا کہ لکھا ہی پڑھا تھا. اس نے کہا کہ یہ سب بکواس ہے. میں کہتا ہوں جانوروں جتنی دیر تم ادھر کی وقال میں رہتے ہو نا اتنی دیر مطالعہ کر لیا کرو. اس واقعے کو سرکار اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ مرید و خلیفہ سرکار جمیل قادری آپ نے تحریر فرمایا. وہ جمیل قادری جنہوں نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، سارے پڑھیں الصلاۃ والسلام. تو سرکار غوث پاک کے بارے میں زبان نہ ہلائیں کریں، زیادہ زبان چلانے کی کوشش نہ کریں، لمٹ میں رہا کریں. یہ عام شخصیت نہیں، بہت عظیم شخصیت ہے، بہت عظیم شخصیت. سرکار غوث پاک وہ ہیں جو عالم ارواح میں بھی ولی ہیں، ماں کے شکم میں بھی ولی ہیں اور دنیا میں بھی ولی ہیں. خدا کی قسم یہ کرم رب کا ہے بغداد والے پر. آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، سارے لوگ جانتے ہیں، واقعہ سنانا مقصد نہیں، بس کچھ بات کہنا اس کی روشنی میں چاہتا ہوں. آپ دن بھر روزے رہتے تھے، رات بھر قیام کرتے تھے. آپ ایک دن روزے کی حالت میں سب جانتے ہیں دریا کے کنارے افطار کے لیے تشریف لے گئے. دریا سے پانی پیا، روزہ کھول لیا. بھوک بھی تیز کی لگی تھی کہ جہاں بیٹھے تھے وہیں سیب نظر آیا جو بہتا ہوا آ رہا تھا. کسی کے پیڑ پہ نہیں لگا تھا، بہتا ہوا آ رہا تھا. بھوک تیز کی تھی، سوچا دریا میں تو بہ رہا ہے، اٹھایا اور کھا لیا. جیسا ہی سیب حلق سے نیچے اترا فوراً دل نے کہا ابو صالح اگر قیامت میں اس کے مالک نے ہاتھ پکڑ لیا بتا میرا مال بنا اجازت کھایا تھا تو رب کو کیا جواب دے گا. خدا ترسی دیکھیں اور عقیدے کتنے مضبوط ہیں یہ دیکھیں، فکر آخرت دیکھیں. کہتے ہیں کہ اگر اس کے مالک نے آخرت میں یہ پوچھ لیا کہ میرا سیب میری اجازت سے کھایا تھا تو پھر کیا جواب ہوگا. دل نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. کہا کیا کریں؟ دل نے کہا ادھر چل سے آیا. جب تک مالک سے اس کی معافی نہیں مل جاتی اس وقت چین سے بیٹھنا نہیں. چلے کنارے باغ دکھ گیا، ہم سیب لٹکے ہوئے، سمجھ گئے ہو نہ ہو کسی باغ کا پھل ہوگا. ایسا ہی پھل تھا. یہ سوچ کے باغ میں بندہ ایک کام کر رہا تھا. اس سے کہا تو اس باغ کا مالک ہے؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہر گود میں عبدالقادر نہیں آیا کرتے. تو اس باغ کا مالک ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر مالک کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ جو جھونپڑی دکھائی دے رہی ہے باغ کا مالک اس میں بیٹھا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے اس سے ملنا ہے. تو اس خادم نے کہا وہ ہر کسی سے ملا نہیں کرتے. آپ فرماتے ہیں جاؤ ان سے جا کے کہہ دو ایک نوجوان آیا ہے، بڑی ضروری بات کرنی ہے، مجھے ان سے ملنا بڑا ضروری ہے. وہ گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت کوئی جوان ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے، بات ضروری ہے. کہنے لگے جاؤ پوچھ کے آؤ نام کیا ہے اور کام کیا ہے. اس نے آ کے پوچھا نام کیا؟ فرمانے لگے مجھے ابو صالح جنگی دوست کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کا کام یہ ہے کہ مجھے معافی لینی ہے، ایک سیب کھا لیا بنا اجازت کے. اندر خبر پہنچی، آنکھوں میں چمک آ گئی. ایسا لگ رہا تھا
کہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ شاید برسوں سے اسی کا انتظار کر رہے تھے، اسی کے انتظار میں کہا جلدی بلاؤ. آئے قریب، دعا سلام کے بعد اوپر سے نیچے تک دیکھا. کیسے آئے ہو؟ حضور آپ کے باغ کا ایک پھل کھا لیا. اجازت نہیں لیتی تھی، دل نہیں مان رہا، معافی دے دے، کہیں رب کے حساب میں پکڑا نہ جاؤں. فرمانے لگے اچھا معافی لینے آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا جب بنا اجازت کھایا تو قیمت تو ادا کرنی پڑے گی. فرمانے لگے مانگو کیا کرنا ہے؟ کہا میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے. کتنے دن؟ کہا اتنے دن تمہیں باغ رکھنا، 10 سال 12 سال مقرر کر دی گئی ہے. اتنے دن باغ رکھاؤ پھر آگے بات کرو. جتنے دن لگے تھے کہا معافی مل جائے گی؟ کہا ہاں. پھر آپ نے باغ کی رکھوالی کی، مقرر ہو گئے دن پورے ہو گئے، پھر واپس آئے. اب معافی کا بھی اتنے دن اور رہو. پھر آئے واپس، حضور یہ دن پورے ہو گئے. کہا بس ایک شرط اور رہ گئی ہے، یہ پوری کر لو معافی مل جائے گی. کہا کون سی شرط؟ کا میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. جب اتنی بات سنی کہتی یہ کام ہمارے خاندان کے بڑے کیا کرتے ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا میں نہیں مانتے تو معافی نہیں ملنی ہے. کہا ٹھیک ہے یہ شرط بھی منظور ہے، لیکن سنو اپنا نکاح تو بعد میں ہوگا، پہلے پوچھ لو بیٹی کیسی ہے. کہا کیسی ہے؟ آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے بوڑھی، زبان سے گونگی ہے. اتنا سنا پسینہ آ گیا، ذرا سا رنگ کالا ہوتا ہے. بیٹا باپ سے کہہ دیتا ہے تمہاری مرضی سے نکاح نہیں کرنا ہے، ذرا سا رنگ سانولا ہو. کہا تم کیا دیکھ کر کے آئے ہو؟ نکاح کے وقت بیٹے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں اور یہاں سے بات رکھی جا رہی ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بڑی بات کہی جا رہی ہے. آنکھوں سے اٹھی ہوئی ہے، ہاتھوں سے پوچھ بنی رکھی ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی ہے. جیسی اتنا سنا ہے آپ ہمارے حیرت استحسان کے ٹوٹ جاتے ہیں. پھر کہتے چلو منظور ہے، معافی تو مل جائے گی. جب معافی مل جاتی ہے نا، اس کے بعد نکاح کے بعد معافی ملی کا میری زوجہ کدھر ہے؟ اب وہ جو سامنے والا مکان ہے اسی کے اندر چلے جائیں گے. جب آپ اندر آتے ہیں دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، آواز آئی خیر یہ ابھی آتی ہو. آواز اتنی خوبصورت تھی کہ آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ آواز کس کی ہوگی. جیسی دروازہ کھلا ہے، آنے والی خاتون نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، تمہیں کیا پتا میں کون ہوں؟ کا کوئی اور نہیں. اس دروازے پہ یا تو میرا باپ آ سکتا ہے یا پھر میرا شوہر آ سکتا ہے، کوئی تیسرا نہیں آ سکتا ہے. اتنا سنا ہے دوڑ کر کے پیچھے گئے. ابا جی بتائیں حضرت نے تو یہ کہا تھا اس میں میری بیوی رہتی ہے، لیکن وہ خاتون کون ہے؟ وہی تو میری بیوی ہے، وہی میری بیٹی ہے. وہ تو بول بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، چل بھی رہی ہے. آپ نے فرمایا سنو ساری باتیں تفصیل سے بتا دی. گناہ کی طرف دیکھتی رہی ہے، اس لیے آنکھوں سے اندھی کہا، غلط بولتی رہی ہے، زبان سے گونگی کہا، ناجائز کاموں کی طرف نہیں چلتی، پیروں سے فارغ کہا. یہ ساری باتیں بتا دی. کہتے بیٹے بلا وجہ نکاح نہیں کیا ہے، میں بہت پریشان رہتا تھا. بیٹی 12 سال ہے، قرآن کہاں ملے گا؟ کسی دن میں سوچ رہا تھا، آواز آئی پریشان مت ہو عبداللہ سنگی بیٹی ہم نے دی ہے، بیٹا بھی ہم بیچیں گے. کہاں ملے گا؟ باغ میں آئے گا، اس کو آزما کے دیکھ لینا، اگر شرطوں پہ کھڑا اتر جائے بیٹی اسی کے حوالے کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس زندہ باد. فاتح کی کہانی بتاؤں جسے دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے، زمین بھی مکے کی ہے. خدا کی قسم پڑھے تاریخ، وہ مکہ جہاں سے راتوں رات نکلنے پہ مجبور کیا گیا، جہاں چاہنے والوں پر پتھر برسائے گئے. آج نا کوئی مشکل نہیں ہے، جتنی نماز پڑھو اتنی عزت ملتی ہے، جتنی تسبیح پڑھو اتنی زیادہ عزت ملتی ہے، جتنا حلیہ بنا کے رکھو اتنا لوگ سر پہ رکھتے ہیں. وہ دور کتنا مشکل تھا، اگر کلمہ پڑھ دیا تو پھر پتھروں کا سامنا. اگر زور سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا گیا تو زبان کاٹ دی جائے تب بھی کم ہے. لیکن سلام ہو حضور کے ان یاروں پر، حضور کے ان جانشانوں پر جنہوں نے ظلم کی آندھیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حضور کے دین کا کلمہ پڑھ کے سنایا. ہاں اس دور کی کہانی بتا رہا ہوں، وہی مکہ جہاں پہ راتوں رات نکلنے پر حضور کو مجبور کیا. اور میرے حضور نے روتے ہوئے مکہ شریف چھوڑا تھا، روتے ہوئے مکہ شریف چھوڑا تھا. جہاں دشمنوں نے ستم کی حد کی، بلال کے بدن کو کوئلوں سے جلایا گیا، ابو بکر صدیق کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. وہ مکہ جس کو حضور نے چھوڑا، لیکن طور بدلا. پھر وہ دن بھی آیا، میرا نبی فاتح بن کے مکہ میں آیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اکیلا نہیں، تقریباً 10 سے لے کے 14,000 سوار میرے نبی کے ساتھ تھی. کتنی
10 سے لے کر کے 14,000 تک کوئی بھی روایت اٹھا لو، ہزاروں تلواریں ساتھ، ہزاروں تلواریں، میرا نبی فاتح بن کے آیا، لیکن قربان اس فاتح عالم فاتح اعظم کے کہ جو سواری پر بیٹھا تو گردن رب کی بندگی اور اس کی فرما برداری میں اتنی جھکی ہے کہ پیشانی اونٹ کے کوہان سے لگ رہی تھی۔ بے شک آج ممبریا بن جائے نا جیت کے تو یوں آتا، ممبریا بن کے وہ مکے کا فاتح بن کے آیا۔ آج دشمن کہاں کر گئے، سب اپنی جان کی سوچ رہے تھے کیسے بخشے جائیں گے، آج کن کن کے بدلے لیے جائیں گے، لیکن میرا نبی آیا اتنی گردن جھکی ہے کہ پیشانی اونٹ کے کوہان پہ لگ رہی ہے۔ مکہ شریف میں آئے تھے، دشمن تھر تھر کانپ رہے ہیں، سرکار مکہ شریف میں جلوہ فرما ہو رہے ہیں، فاتح بنے ہیں۔ خدا کی قسم تاریخ کا یہ باب پڑھ کے تو دیکھو، رب کے لیے جینا سیکھو مسلمانوں، رب کے لیے جینا سیکھو۔ فاتح بن کے میرا نبی آیا ہے، دشمنوں کے بیچ میں کھڑا گردنیں چھکی جھکی ہیں، تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تھا بتاؤ کیا امید رکھتے ہو، سب نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سے کیا امید کی جا سکتی ہے، آپ کرم ہی کر سکتے ہیں، ہم نے تو بڑے ستم کیے ہیں، آج ظلموں کی سزا ملنی چاہیے، ہم تو معافی کے قابل نہیں ہیں، آج آپ کے رحم و کرم کر گئے، جو چاہے فیصلہ کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ آج میں تمہیں کوئی وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تقریب علیکم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، ہم تو مطولہ جاؤ سب سے سماجات خدا کی قسم آنکھیں ٹھیک نہیں رہی، کتنے تو دوڑ قدم رکھ کر کے کہا تھا اب دیر نہ کر کلمہ پڑھو کہ ہمیں بھی غلامی لے لے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ بھائی سنو، بات ختم نہیں ہو گئی، بات ختم نہیں ہوئی، جب یہ فیصلے ہو گئے، باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں، فیصلے ہو گئے، لوگ کہنے لگے حضور میرے مہمان نہیں بن جاتے، کوئی کہہ رہا تھا میرے مہمان بن جائیں، بڑے بڑے امیر لائن میں لگے، حضور نظر کرم، نظر کرم، میرے نبی نے سب کی دعوتیں مسترد کی، فرمایا آج میں اپنی بہن کا مہمان بنوں گا، بہن کا مہمان، بہن کوئی عرب پتی نہیں ہے، کھرب پتی نہیں ہے، حضرت ام ہانی جب کلمہ پڑھا تو شوہر نے بھی چھوڑ دیا، اپنے بچوں کے ساتھ غربت میں زندگی گزار رہی ہے، غربت میں گزار رہی ہے، فرماتی میں تو گھر کے اندر تھی، میرے بچے دوڑے دوڑے آئے، سنو ذرا دولت میں بہنوں کو غرور دکھانے والوں، ذرا سی کپڑوں میں ذرا سا کلف کیا لگ گیا، پوری طاقت اور پوری صفائی کی اپنے شوہر بہن کے دروازوں پہ دکھانے والے، ہم لوگ بہن کے دروازوں پہ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بچھائے بستر پہ کپڑا مار کے دکھاتے ہیں کہ تیرا بستر میرے لائق نہیں ہے، اگر بہن دسترخوان پلٹے لگا لے کہتے ہیں ایک بار اور پانی نکال کے اس میں لے آ، کیا ثابت کرنا چاہتا ہے، آج تو دولت والا ہو گیا ہے، تیرے پاس پیسہ ہے، خدا کی قسم رشتوں کے ساتھ ہی لگی کیا جاتا ہے، رشتے یوں ہی نہیں ملا کرتے ہیں، دیکھ میرے نبی کو کیا گیا اوقات کیا گیا، اور میرے نبی کو دیکھ حضرت ام ہانی کہتی ہے میں تو گھر کے اندر تھی، میرے بچے دوڑے دوڑے آئے آ کے کہتے ہیں امی آج ہر اس کو مکے میں دیکھا ہے جس کی آنکھوں کی تعریف کرتے نہیں پڑتی ہے، جس کے لب و رخسار سے کہانی بتاتی ہے، میں آج وہ آیا ہوں مکے میں جن کے بارے میں تم کہتی ہے کہ وہ گرمی میں تیرے کھلا کے لیٹا کرتے تھے اور ان کی کوہنیوں سے بہنے والا پسینہ تو اپنے شیشے میں اکٹھا کرتی تھی، امی وہ آ گئے کہتی میں نے کہا کس کی بات کرتی ہو، کس کی بات کر رہے ہو، امی وہ آئے ہیں جنہیں تم بھائی کہا کرتی ہو، حضرت ام ہانی کہتی ہے بس اتنا سننا تھا، خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اتنے میں ایک بچہ اٹھا کے کہتا ہے امی بتانا آج وہ ہمارے گھر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اے ماں بتا تو صحیح کیا وہ ہمارے گھر آ جائیں گے، امی ہم تو بڑے غریب ہیں، بڑے بڑے امیروں کو لائن میں لگے دیکھا، امی تم نے بھائی کہتی ہے بتا کیا وہ ہمارے گھر آئیں گے کہ نہیں، ام ہانی کہتی ہے میں نے اتنا سنا دل تھام کے بیٹھ گئی، کیا جواب بچوں کو دوں، اگر میں نے کہہ دیا آئیں گے وہ نہ آئے تو کیا بنے گا، اور میں یہ کہہ دوں نہیں آئیں گے وہ آئے تو پھر بچے کہیں گے ماں تجھے بھروسہ نہیں تھا، کہتی میں سچ میں تھی، میرے دروازے سے آواز آتی ہے کوئی گھر کے اندر، کہتی ابھی سے پہلے کہ میں آواز دیتی، میرے بچوں نے آواز پہنچا دی، امی وہ دروازے پہ آ گئے، مجھ سے پہلے بچے دوڑ گئے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ام ہانی کہتی ہے میرے بچوں کا عالم یہ تھا کوئی حضور کے دامن سے لپٹا، کس
کسی نے ہاتھ پکڑا کہتی قربان جاؤں قریب ابن قریب پر کسی کو دھکا نہیں دیا گیا کسی کو پیچھے نہیں ہٹایا گیا سرکار سب کو پیار کر رکھے ہیں کہتی پھر کیا تھا آواز آتی ہے ام ہانی اندر آ سکتے ہیں حکم جیسی اتنا ملا گیا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں بھی آتی ہوں گھر بھی آتی ہے اجازت کس بات کی ہے تشریف لے آئیے کہتے حضور تشریف لا رہے ہیں اب ذرا کان کھول کے میرے بھائی سننا جب آتا ہے قریب حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لا رہے ہیں اس وقت اس کا منظر کیا تھا کہتی میرے گھر میں بستر نہیں تھا بچھانے کا کوئی صحیح سالم سامان نہ تھا حضور آئے نا ایک بوریے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا سرکار کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تب مجھے غیرت آ رہی تھی دونوں عالم عالمانی کو محتاج تھا ایک بوریے کے ٹکڑے پہ بیٹھ رہا ہے کہتی جیسی بیٹھے میرے نبی میری طرف دیکھا بہن بھوک بہت تیز کی لگی ہے میں نے ابھی کچھ نہیں کھایا خدا کی قسم اتنا سننا تھا ام ہانی کہتی میری آنکھ میں آنسو آ گئے بھائی نے کھانا مانگا آقا کریم نے یہ جملے سنے کہتی گھر میں تو کچھ نہ تھا لیکن میری بھی غیرت کی وجہ سے اس نے اور چل کے چپ کے کچن میں چلی گئی کہتی تھوڑی دیر واپس نہیں آئی میرا نبی کیا نہیں جانتا کہتی میں کچن میں گئی اچانک سرکار کی آواز آتی ہے ام ہانی تازہ کچھ نہ لانا جو رکھا ہے وہی لا کے دے دو کہتی جب آقا نے اتنا کہا مجھے یاد آیا کہ ایک کا ٹکڑا جوسوں کا ٹکڑا روٹی ہوا ہے تھوڑا سا سرکہ موجود ہے کہتی میں نے وہی لیا گیا حضور کی خدمت میں لے کے آ گئی آقا کریم نے مسکراتے ہوئے اسے کھایا کہتی جب سرکار کھا رہے تھے میں دیکھ رہی تھی روٹی کا ٹکڑا اتنا سخت تھا کہ قائدہ نہیں کرتا ہے نبی کے چہرے پہ کوئی شرم نہیں ہے کوئی شکایت آقا کو نہیں ہے مسکراتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں جب فارغ ہو گئے ہاتھ اٹھا کے آتا یا اللہ تیرا شکر ہے جو نعمت تو نے برسوں پہلے لیکن کے دسترخوان کو کھلائی تھی آج برسوں کے بعد وہی برکت والی تو نے نعمت پھر سے کھلا دی ہے اللہ میرے بیٹے کے بیڑے کو سدا سلامت بنا ہے خدا کی قسم یا آقا کریم کا ظرف ہے لیکن کے دروازے پہ گئے یہ رویہ یہ رکھے ہے سنو بہنیں کتنی بھی غریب ہو جائے رشتہ توڑنا لگی رشتہ چھوڑنا اس لیے بہنیں زحمت لگی بہنیں خدا کی رحمت ہوا کرتی سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد ہمارے رویے اتنے خراب ہمارے رویے ہیں خدا کی قسم دولت کی ساری طاقت رشتہ داری طاقت ساری اپنوں پہ ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی کوئی زندگی ہے حضور سب کچھ ہوتے ہوئے سینکڑوں غلام ہوتے ہوئے سرکار بہن کے دروازے پہ گئے تاکہ میری بہن کا دل نہ ٹوٹنے پائے دل نہ ٹوٹنے پائے اس لیے خدا رہا اگر اللہ دولت دے تو بگڑنا نہیں بگڑنا بولیں بگڑنا گھمنڈ کرنا نہیں ہے اس لیے کہ یہ دولت کبھی کسی کی نہیں ہے کبھی کسی کی نہیں ہوئی ہے اللہ سے دولت مانگو حق ہے تمہارا لیکن دولت بھی دولت عثمانی مانی واہ سبحان اللہ جو دولت اللہ اور اس کے رسول کے کام آئے وہ دولت مانگو وہ دولت خدا کی قسم دنیا میں راحت کا سبب بنے گی آخرت میں جنت کا سبب بن جائے گی آخرت میں جنت کا سبب بن جائے گی بدلو اپنے رویے طریقے بدلو اور دولت کے لیے اپنوں کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا وہ کہا تھا کسی نے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیا بچائے اس زندگی میں کتنی بہار ہے دیکھیں کتنے اتار چڑھاؤ آئے چلے گئے سکھ آئے تو دکھ نہ بھولنا